بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 میں ارشاد فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یعنی اگر آپ سود کا کاروبار کرتے ہیں تو سود لینے سے آپ کو کوئی برکت نہیں ملنی، دنیا میں بھی نہیں ملنی بلکہ آخرت میں سزا مل سکتی ہے۔ اور صدقات جو اللہ کی راہ میں آپ نے مال دے دیا ہے اس سے مال کم نہیں ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ بڑھائے گا، یعنی دنیا میں برکت دے گا اور آخرت میں بھی بہترین جزا ملے گی۔ جیسا کہ سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اور جو تم نے زکوٰۃ دی اللہ تعالیٰ کی رضا کو چاہتے ہوئے تو ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو بڑھاتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی برکت دے گا، آخرت میں بھی بہترین جزا دے گا۔ تو دیکھیے زکوٰۃ کی شرح کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، تھوڑا سا مال اللہ کی راہ میں دینا ہے، وہ کئی سال دیتے بھی رہیں مال کم نہیں ہوگا، بلکہ ان بشارتوں سے تو یہ فائدہ ملتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ مال بڑھے گا۔ تو آئیے دیکھیے کہ زکوٰۃ کی شرح کیا ہے۔ مولا المسلمین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت، جو کہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 620 ہے، میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِن كُلِّ 40 درہما درہما، کہ چاندی کی زکوٰۃ لاؤ ہر 40 درہم میں سے 1 درہم۔ اس سے ہمیں نصاب پتہ چل گیا، یعنی شرح کیا ہے جو زکوٰۃ ہم نے ادا کرنی ہے اپنے مال پر۔ تو 40 میں سے 1 درہم مطلب 40واں حصہ۔ تو جتنا بھی آپ کا مال ہے، آپ کے مال پر ایک قمری سال پورا ہو گیا جب آپ صاحب نصاب ہوئے تھے، اس سے لے کر اب اگلے سال وہی قمری کیلنڈر کی تاریخ آ گئی، زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، آپ نے اس مال کی بھی قیمت لگانی ہے، اور اس کے علاوہ بھی سال کے دوران کوئی اور سونا چاندی رقم اکٹھی ہوگی تو اس کے لیے اب سال گزرنے کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کو بھی ساتھ جمع کر لیا جائے گا۔ ان سب کی قیمت جو ہوگی، اور وہ قیمت خرید نہیں، اس وقت جس جگہ وہ مال موجود ہے اور اس وقت جب زکوٰۃ دے رہے ہیں جو اس کا مارکیٹ ریٹ ہے اس ریٹ کے مطابق اس کی قیمت لگائیں گے۔ اور اگر تھوک دکاندار جو ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے رہا ہے، یعنی ہول سیل والا، تو اس کا ہول سیل والا ریٹ اس وقت کا لگے گا۔ اگر کوئی پرچون والا اپنے سامان کی مال تجارت کی زکوٰۃ دے رہا ہے تو وہ ریٹیل والا ہے تو اس کی ریٹیل پرائس جو ہے وہ اس کی قیمت لگے گی، اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے لگے گی۔ تو ان سب کو جمع کر لیا جائے، جتنے آپ کے وہ پیسے بنے، جتنی رقم کل بنے اس کو 40 پہ تقسیم کر لیں۔ 1/40 کا یہی مطلب ہے، اس کو 40 پہ آپ تقسیم کر لیں۔ مثلا 2 لاکھ روپے کا سامان آپ کے پاس زکوٰۃ دینے والا موجود ہے جس کی آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، آپ اس کو 40 پہ تقسیم کریں تو جواب 5000 آئے گا۔ تو یہ 5000 جو ہے وہ زکوٰۃ آپ کو دینا ہوگی۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ کتنی کم رقم ہے جو کہ ہم نے 1 سال کے بعد اللہ کی رضا کے لیے دینی ہے، تو یہ خوشی خوشی ہمیں جو ہے وہ دے دینا چاہیے۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ ضروری نہیں کہ آپ پیسے ہی دیں، آپ اگر کوئی سامان دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی زکوٰۃ میں دیا جا سکتا ہے، اس کی اس وقت کی جو مارکیٹ میں قیمت ہوگی وہی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مثلا آپ پر 10,000 روپے زکوٰۃ دینا لازم ہے، آپ کپڑے کی دکان کرتے ہیں، آپ کے پاس کپڑے کے 2 سوٹ ہیں جو اس وقت 5-5 ہزار کے ہیں، تو آپ 2 سوٹ کسی مستحق کو دے دیں تو آپ کی وہ 10,000 زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔